اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے دنیا کے انسانوں، تمہیں یہ دنیا کی چیزیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اے دنیا کے انسانوں، یہ دنیا کی چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ کیوں دھوکے میں؟ یہ بظاہر اچھی لگتی ہیں، بظاہر دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ ایک حد ہے، ان کی ایک لمٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک لمیٹڈ ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک مقرر وقت کے لیے بھیجی ہیں، کیونکہ تمہیں بھی اللہ نے ایک مقرر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ایک دن اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اور اسی طرح یہ جو شیطان ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ جو تمہارے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے یہ تمہیں وسوسے میں نہ ڈال دے، یہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ تو اے دنیا کے انسانوں، اللہ کا وعدہ ایک دن پورا ہوگا، یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی، تم دوبارہ سے دنیا سے منتقل ہوگے اور تم دوبارہ سے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور تم دوبارہ سے قیامت کے دن پیش ہوگے۔ آج جس وقت کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب ہم اس کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں تو ہم قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد مٹی ڈالتے ہیں۔ جب مٹی ڈالتے ہیں تو 3 مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں۔ جب پہلی مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، منہا خلقناکم۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ نے اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا تھا۔ منہا خلقناکم، اللہ نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اور جب دوسری ڈالتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اللہ نے اسی مٹی میں دوبارہ پہنچا دیا۔ اللہ نے اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، اللہ نے اسی مٹی میں دوبارہ پہنچا دیا۔ جب تیسری بار مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں وَمِنْهَا تُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، جب تیسری بار مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے گا۔ جب ہم کسی کو دفن کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، ہم اپنی زبان سے عربی میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نے اسی مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے اسی مٹی میں دوبارہ لوٹایا اور اللہ اسی مٹی سے ایک دن دوبارہ اٹھائیں گے۔ کیوں؟ انسان مٹی سے دنیا میں بنا، اسی مٹی میں چلا گیا، اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کا جسم عارضی ہے، مٹی سے بنا ہے، کیونکہ یہ دنیا بھی مٹی پہ قائم ہے، یہ زمین مٹی سے بنی ہے، مٹی پر قائم ہے۔ ایک دن انسان اسی مٹی میں جاتا ہے۔ ہمیشہ والا جسم، ہمیشہ نہ ختم ہونے والا جسم وہ مٹی سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ مشک سے بنے گا، بلکہ وہ عنبر سے بنے گا۔ مشک کا گارا اور عنبر سے وہ جسم اللہ دیں گے، خوشبو سے معطر جسم وہ اللہ دیں گے جو مٹی سے پاک ہوگا، جو ضرورت سے پاک ہوگا، جو ہر برائی سے پاک ہوگا، جو ہر عیب سے پاک ہوگا، جو بڑھاپے سے پاک ہوگا، وہ ہر اس چیز سے پاک ہوگا جو انسان کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ جسم اللہ جنت میں دیں گے، وہ جسم اللہ جنت میں دیں گے۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش۔ ضرورت اور خواہش میں فرق یہ ہے کہ ضرورت پوری ہونے پر اس کی مزید ضرورت نہیں رہتی، ضرورت ختم ہونے پر مزید اس کا دل نہیں کرتا، لیکن خواہش ایسی چیز ہے کہ جتنی زیادہ آتی رہتی ہے مزید دل اس کو حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے فرمایا یہ دنیا خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ضرورت کے پورے کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر ضرورت کے مطابق رہو، یہاں پر ضرورت کے مطابق اپنی خواہشات کو پورا کرو، ہمیشہ والی خواہشات اللہ جنت میں پوری کریں گے۔
کیونکہ یہ دنیا ضرورت کے تحت بنی، یہ انسان دنیا میں ضرورت کے وقت آیا، ایک مختصر وقت کے لیے آیا، ایک لمٹ کے لیے آیا، ایک مخصوص ٹائم کے لیے آیا۔ جیسے ہی وہ مخصوص ٹائم، جیسے ہی وہ مخصوص وقت پورا ہو جاتا ہے، یہ انسان دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، دنیا میں اللہ نے ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مختصر وقت ہو سکتا ہے 30 سال ہو سکتا ہے 40 سال ہو سکتا ہے 50 سال ہو سکتا ہے 60 سال ہو سکتا ہے 70 سال ہو سکتا ہے 80 سال ہو سکتا ہے 90 سال یا ہو سکتا ہے 100 سال ہو۔ اس سے زیادہ تو خود بھی ہم نے تصور نہیں کیا ہوا۔ تو یہ دنیا کی زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، تو اس دنیا کے اندر اللہ نے جو وقت دیا ہے، جو ٹائم دیا ہے، اس وقت کی قدر کریں، اس ٹائم کی قدر کریں، اور اللہ کے احکامات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔